انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جن کی افادیت ہاسپٹل کے عملے کے لیے بہت زیادہ ہے، مگر عوام بھی ان مضامین سے اور ان مضامین کی ڈیٹیل سے اور تفصیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیماری کے آؤٹ بریک، وبا کی تحقیق و مداوا، یعنی کہ کوئی بیماری اگر پھیل رہی ہے یا اس میں ہاسپٹل میں معلومات ہوتی ہے تو اس کے لیے کس طرح ریسرچ کرنی چاہیے اور کس طرح اس کو روکنا چاہیے۔ بیماری کی آؤٹ بریک کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور انفیکشن کنٹرول ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جامع منصوبہ بندی کریں جس کے ذریعے آؤٹ بریک کے بارے میں بھرپور طریقے سے تحقیق کی جائے اور اس کا مداوا یعنی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر یا آفیسر اور انفیکشن کنٹرول نرس، یہ لوگ آؤٹ بریک کی تحقیق میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر سمجھیں تو مائکرو بایولوجی یا انفیکشس ڈیزیز بیماری کے ماہر کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے ہر شعبے کے لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ آؤٹ بریک ٹیم ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے: چیئرمین یعنی کہ مائکرو بایولوجسٹ، انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر، انفیکشن کنٹرول یا آفیسر، انفیکشن کنٹرول نرس، انتظامیہ کا ذمہ دار یا ان کا نمائندہ، کلینکل شعبے کا صدر یا اس کا نمائندہ، نرسنگ شعبے کی صدر یا ان کا نمائندہ۔ آؤٹ بریک ٹیم کنٹرول ٹیم کی ذمہ داریاں: مریض کی کیئر کو احسن طریقے سے انجام دلوائے، یعنی کہ جو بھی مریض ہیں وہاں پر ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، ان عوامل کو قابو میں کریں جن سے آؤٹ بریک ہوئی ہے، وہ یعنی کہ عوامل، وہ مسائل کا اندازہ کریں کہ جس کی وجہ سے آؤٹ بریک ہوئی ہو، ان کو ایک دفعہ اگر غلطی ہو چکی ہے تو ایسے اصول بنائے جائیں کہ دوبارہ اس قسم کی مسٹیک یا غلطی نہ ہو۔ اضافی عملے کی ضرورت ہو تو مہیا کیا جائے۔ کسی پالیسی پر اتفاق ہونے کے بعد اس پر عمل کروائیں۔ ان چیزوں کو دوبارہ چیک کریں جن کی وجہ سے آؤٹ بریک ہوئی ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کو قابو کریں اور انہیں خود معلومات فراہم کی جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آؤٹ بریک ہو جائے تو الیکٹرانک میڈیا فوراً اس طرف دوڑ پڑتا ہے اور اپنے نالج کے حساب سے غیر ضروری باتیں بھی اس میں چٹپٹی کر کے اس کو عوام الناس میں پھیلانا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر عوام میں بہت خوف پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں بھی یعنی کہ مختلف طریقے سے مختلف ایجنسیاں یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس خوف کو۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو بھی الیکٹرانک میڈیا ہے یا نیوز پرنٹ میڈیا ہے، ان کو صحیح معلومات اور صحیح خود یعنی کہ انفیکشن کنٹرول ٹیم جو ہے وہ مہیا کرے تاکہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں اس میں شامل نہ ہو سکیں۔ چیک لسٹ کام کی ترکیب اور آؤٹ بریک کے تجزیے۔ چیک لسٹ آف ایکشن اور انویسٹیگیشن۔ آؤٹ بریک کی موجودگی کا یقین کر لینا، یعنی کہ اس عمل سے ہم یہ بالکل انویسٹیگیٹ کر لیں گے کہ واقعی کوئی انفیکشن آؤٹ بریک ہو گیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف زبانی اس کے اوپر
کہ کوئی انفیکشن ہو گیا اور اس کو جو ہے ہمیں وہ کنٹرول کرنا ہے اور اس وجہ سے ہو گیا. جب تک سائنسی طریقے سے یا لیبارٹری رزلٹ کے بیسس پہ ہم اندازہ نہ کر لیں جب تک اس کی موجودگی کا یقین نہیں کرنا چاہیے. اس کی تعریف کرنا ڈیفینیشن کو صحیح طرح بیان کیا جائے. آؤٹ بریک کو پہچان اور اس کی وبا سے پہلے مریضوں سے موازنہ کرنا. تحقیق کرنا کہ یہ وبا کب اور کہاں اور کس کو کیسے اور کس وقت ہوئی. اس سلسلے میں ضروری ہو تو اس موضوع پر مضامین کا مطالعہ کیا جائے. مائکرو بایولوجی کے ٹیسٹ کرائے جائیں. سیرولوجی کے ٹیسٹ بھی مریض، عملے اور مریض کے ملنے والوں کے کرائے جائیں. مریض، عملے اور ملنے والوں کو بعد میں بھی دیکھا جائے کہ ان کو کوئی یہ بیماری کی سائن سمٹم تو پیدا نہیں ہو گئیں. تو اس حوالے سے پوری تحقیق اور پوری ڈائگنوسس مکمل کر لینی چاہیے. کمیونیکیشنز یعنی کہ رابطہ قائم کرنا. گڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہر لیول پہ بہت ضروری ہے. اسپتال کی انتظامیہ سربراہ کو معلومات فراہم کرنا، صحیح معلومات فراہم کرنا تاکہ جب لوگ اس کے پاس پہنچیں یعنی کہ ہاسپٹل کے انتظامیہ کے سربراہ کے پاس اور اس سے سوالات کیے جائیں کہ اس قسم کی آؤٹ بریک ہو چکی ہے تو وہ صحیح معلومات مہیا کر سکیں. مائکرو بایولوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر یا ان سے ان کی ماہرانہ رائے حاصل کی جائے. مائکرو بایولوجی کے سربراہ کو معلومات فراہم کی جائیں. بڑی آؤٹ بریک کی صورت میں کلینکل شعبے، ایمبولینس، جی پیز اور فیملی فزیشین کو معلومات فراہم کی جائیں. میڈیا کے لیے پریس ریلیز بنائی جائے. یہ پریس ریلیز بہت فائدہ مند ثابت ہوگی کیونکہ صحیح طور پر صحیح الفاظ میں اگر میڈیا کو ڈیٹیل ملے گی تو وہ اسی پر توجہ دیں گے. اپنی طرف سے اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں میں خوف نہ پیدا کر سکیں گے. یعنی کہ اس وبا کو، جو بھی وبا یعنی کہ ایپیڈیمک اگر اسپریڈ ہو رہی ہے تو اس کو مینیج کس طرح کیا جائے. مینجمنٹ. علیحدگی، آئسولیشن کی سہولت کا تعارف. یعنی کہ آئسولیشن ہمیں کرنی ہے کہ جن لوگوں کی ان کو اور جن لوگوں سے کروانی ہے انہیں اس کے بارے میں پوری معلومات فراہم کی جائیں. علیحدگی یعنی کہ آئسولیشن کا طریقہ کار کا تعارف کرایا جائے. ہاسپٹل کے عملے کو حفاظتی تدابیر سے آگاہ کیا جائے تاکہ حفاظتی عملہ اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر مزید بیماری کو پھیلانے کا سبب نہ بن سکے. نرسنگ اور میڈیکل شعبے کے عملے میں اضافہ کیا جائے. مددگار عملہ، سپورٹ سروس اسٹاف کے عملے میں اضافہ ضرور کیا جائے. آفس کے عملے میں اضافہ کیا جائے. فون اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آلے اور عملے میں اضافہ کیا جائے. مریضوں کو دیکھتے ہوئے اس کے خطرناک حقیقتوں کی لسٹ بنائی جائے. مریضوں کا انٹرویو اور پروگریس کا ریکارڈ بنایا جائے. وبا کا گراف اور اس کے علاقے کا تعین کیا جائے. ہائپوتھیسس کو تشکیل دینا اور بیماری کے ریزروائر اور طریقہ پھیلاؤ کی جانکاری حاصل کی جائے. کیس کنٹرول کا مطالعہ کرنا اور اس کا ٹائپ کرنا. دوبارہ سے انفیکشن کے زرعین اصولوں کا مطالعہ اور ضرورت پڑنے پر ان کو جدید تحقیق سے بدلنا. سرویلنس، نئے مریضوں کا اور ان کی بیماری بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا اس میں شامل ہے. یہ مینجمنٹ کے طریقے ہیں اور اس کے حوالے سے عمل کر کے ہم مینجمنٹ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل مستقل اور مضامین میں بھی پیش کی جائے گی.